پورے پاکستان میں کچھ لوگ منشیات بیچتے ہیں اور دھڑدھلے سے بیچتے ہیں، دکاندار غیر معیاری چیزیں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ منافع خوری کرتے ہیں، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، بابرکت مہینہ ہو، ہر انسان کے پاس کوتاہی ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، لیکن کچھ کام سنے جاتے ہیں لیکن اسٹیٹ انہیں برداشت کیوں کرتی ہے، ہم لوگ برداشت کیوں کرتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں کبیر والا میں ایک ہوٹل میں یہ دکھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ وہاں مردہ مرغیوں کا گوشت کھلایا جاتا ہے ہوٹل پر۔ اب میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر وہ حقیقت میں، لفظ ذرا غور سے سنیں کہ حقیقت میں مرغی کا مردہ گوشت وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، ایسے آدمی کو وہ خواہ پی ایم کا رشتہ دار ہو، سی ایم کا رشتہ دار ہو، وہ خواہ ٹرمپ کا رشتہ دار ہو، وہ خواہ اسرائیل کا ہو، کسی کا بھی منصب دار ہو اور ایسے ملک کا تعلقدار ہو جس سے ڈر ہو کہ ایٹم بم کی جنگ نہ ہو جائے، تو ایسے بندے کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے کہ وہ مردہ مرغیوں کا یا مردہ گوشت یا حرام گوشت لوگوں کو کھلائے۔ تو مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو دکھاؤں گا وہ جگہ جہاں مردہ مرغیوں کو دکھایا گیا، پکڑا گیا، پرچہ ہوا اور اس کے بعد اس غریب آدمی یا امیر آدمی کی ضمانت ہوئی۔ تو میرا نقطہ نظر کہنے کا یہ ہے کہ وہ شخص اگر حقیقت میں مردہ مرغیوں کو کھلایا کرتا تھا، کھلاتا ہے، تو اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اگر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی نے ان مرغیوں کو پہلے رکھا، پھر فون کیا ہوگا، پھر فوڈ اتھارٹی وہاں موقع پر گئی اسی جگہ پر اور وہاں مردہ 5 مرغیاں برآمد ہوئیں، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ قتل سے بھی گندا کام ہے، بہت قتل سے بھی خطرناک، خوفناک ہے۔ کسی کے رزق پر ہاتھ ڈالنا، کسی کو یوں بدنام کرنا، ہوٹل والوں کو کہ یہاں مردہ گوشت کھلایا جاتا ہے، اس کو موت سے بھی بدتر سزا دینے کے برابر ہے۔ تو ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے۔ اس میں تمام منصبداروں کو، پاکستان کے تمام غیرت مند منصبداروں کو، سوشل، سماجی، صحافتی اور سماجی لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ ایسے بندے کے خلاف کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے اگر اس نے، کسی نے اگر ایسا کام کیا ہے تو، اگر نہیں تو پھر یہ کبیر والا ملتان روڈ ہے، 7 ہوٹل ہے۔ بعد میں بات سناتا ہوں آپ کو، کچھ دکھاتا ہوں کہ جہاں مردہ مرغیوں کے بارے میں بات کی۔ یہ نکاس پانی کا پائپ ڈلا ہوا تھا اور اس پائپ کو توڑا گیا، اس حوضی کو توڑا گیا۔ کس کی کیا جرت ہوئی؟ وہ وزیر اعظم کا رشتہ دار تھا، وزیر اعلیٰ کا رشتہ دار تھا، کیونکہ وہ اسٹیٹ کی جگہ ہے اور اسٹیٹ کی جگہ پر یوں آدمی کوئی واردات نہیں کرتا۔ اور یہ وہ جگہ ہے اندر خانہ، یہ مرغیوں کا جہاں مرغیاں دکھائی گئی، یہ وہ جگہ ہے، یہ اوپر کی طرف یہ روڈ جا رہا ہے کہ یہ سیڑھیاں، بالکل کوئی دروازہ نہیں، اوپن ہے۔ اور میں یہ پھر دکھا رہا ہوں، یہ ایک نیلے رنگ کا فریج ہے، یہ میز پڑی ہوئی ہے، ایک اور سفید رنگ کا فریج پڑا ہوا ہے۔ اگر دکانداروں نے یہ حقیقت میں اگر یہ مردہ مرغیوں کو فروخت کرتے ہیں تو اتنی اوپن انداز میں مرغیوں کو نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ تجزیہ ہے، میں نہ تھا نہ آپ تھے، لیکن ذہن ابھی تک نہیں مان رہا کہ اس قسم کا گھنونا اور گندا کام کرنے والے وہ اس قسم کی واردات اس انداز میں نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کیسے کی؟ یقیناً اگر کیے تو یہ بڑے لوگ ہوں گے۔ اور پھر یہ دکھا رہا ہوں یہ مرغیوں کی جگہ جہاں مردہ مرغیوں کو رکھا گیا۔ اب کافی باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا اسٹیٹ کے منصبداروں سے جو آئے ان سے بھی اور جنہوں نے پرچہ درج کیا ان سے بھی، اس کے علاوہ جوڈیشل منصبداروں سے بھی اور حکومت کے وزیر اعلیٰ سے بھی، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی، وزیر اعظم پاکستان سے بھی، کہ یہ چھوٹی بات کو نہ سمجھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ اگر حقیقت میں یہ مردہ مرغیوں کا گوشت لوگوں کو کھلاتا تھا تو اس کو سزا کڑی سے کڑی ملنی چاہیے۔ اگر ان پر کسی نے
واردات ڈالی ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے. یہ موت سے بھی بدتر سزا ہے. موت کی سزا ایک بار آتی ہے. کسی کے کاروبار کو اس انداز میں ڈیمیج کرنا یہ خاندانی آدمی کا کام نہیں. یہ بڑا ہی کمینہ آدمی ہوگا جو بھی ہوگا کہ جس نے یہ واردات کی، مردہ مرغیاں ڈالیں، پھر اچانک آنا اس ٹیم کا، پھر اسی جگہ پر پہنچنا جہاں انہیں نشاندہی تھی. تو کیا اب دیکھنا یہ کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. تمام ملازمین ہوٹل کے جو ذبح وہاں کرتے ہیں، جو ہوٹل پر کام کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے. منصب داروں کا کام ہے ان کے الگ الگ ان سے پوچھا جائے، تفتیش کی جائے کہ حقیقت میں خاموشی سے اس ہوٹل میں کیا ہوتا ہے. اب یہ دکاندار ہے، اس کے 2 فریج پڑے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا، مجھے نہیں پتہ، میں یہ کہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ بہت بڑا کوئی خاندانی آدمی ہے. ان کے رشتہ دار بہت بڑی جگہ پر کام کرتے ہیں. وہ وزیر اعظم کی جگہ پر بھی کام کرتا ہے اور اس کی ملیکہ بلڈنگ بھی ہے اور یہ بہت بڑا آدمی ہے. یہ اس کی بلڈنگ ہے اور یہ کون ہے یہ سب جانتے ہیں، لیکن میں یہاں کہنا نہیں چاہوں گا. لیکن اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس آدمی کو، ان لوگوں کو بھی سامنے تفتیش کیا جائے تاکہ حقائق سامنے آ سکے.